عزیز طلباء کرام اور نہایتی قابل تعظیم و تکریم ادارہ حاضہ کے تمام اساتذہ کرام اور ہمارے وائس پرنسپل جناب محترم قاسم افتخار صاحب اور دیگر جتنے بھی ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں، سب سے پہلے میں پنجاب کالج اس کی انتظامیہ، تمام اساتذہ کرام اور خاص کر محترم پروفیسر وسیم صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اتنے خوبصورت انداز میں اس خوبصورت نورانی وجدانی محفل پاک کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جتنے طلباء نے اس خوبصورت محفل پاک کے اندر حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیہ مقدسہ مطہرہ منورہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ وقت چونکہ مختصر ہے تو مختصر ٹائم میں اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک شانوں والا نور، ایک عظمتوں والا نور۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے اندر کیا ہے۔ اچھا، جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا ذکر چھڑتا ہے تو یہ اختلاف دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور نور ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ حضور بشر ہیں۔ اسی عقدے کو آپ نے سمجھنا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا حضور بشر ہیں، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے، اور ہم آدھے قرآن کو نہیں مانتے بلکہ پورے قرآن کو مانتے ہیں۔ لہٰذا ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط بشر نہیں مانتے اور نہ ہی فقط نور مانتے ہیں۔ بعض اوقات جذباتی نوجوان جو نور ماننے کے قائل ہیں، جو بشر ماننے کا قائل ہو، اس کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، حضور بشر ہی بشر ہیں، اور جو نور ماننے کے قائل ہیں وہ اڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہی نور ہیں۔ جبکہ حضور کی نورانیت کا ذکر بھی قرآن میں، حضور کی بشریت کا ذکر بھی قرآن میں، لہٰذا ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی مانتے ہیں اور بشر بھی مانتے ہیں۔ اب کہیں نا سبحان اللہ۔ ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی مانتے ہیں اور بشر بھی مانتے ہیں، لیکن کان کھول کر سن لو، ہم حضور کو نور بھی بے مثال مانتے ہیں اور بشر بھی بے مثال مانتے ہیں۔ دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ دیکھیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں تشریف لے کر گئے، اور غزوہ احد کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا۔ تو اگر حضور نور تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر زخم کیوں آیا؟ کیونکہ نور کی یہ شان ہوتی ہے کہ اس کو زخم نہیں آتا، اور بشر یہ ہوتا ہے کہ جس کو زخم بھی آتا ہے، خون بھی نکلتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو ایک آنکھ بند کر کے نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ دونوں آنکھیں کھول کر حضور کی شان کو سمجھا جا سکتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احد کے میدان کے اندر خون کا نکلنا اگر دیکھا جا رہا ہے تو ذرا معراج کی رات بھی دیکھیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حتیم کعبہ کے اندر مجھے لے جایا گیا اور میرے سینے کو چاک کیا گیا، گردن سے لے کر ناف تک میرے سینے کو چیرا گیا، اور میرے آقا فرماتے ہیں میرے جسم سے خون کا ایک قطرہ بھی باہر نہیں نکلا ہے۔ اگر احد میں خون کا نکلنا کسی بات کی نشانی ہے تو معراج کی رات خون کا نہ نکلنا کسی بات کی نشانی ہے۔ معلوم ہوا احد کے میدان میں حضور کے جسم اقدس سے خون کا نکلنا حضور کی بشریت کی نشانی ہے، اور معراج کی رات حضور کے جسم سے خون کا نہ نکلنا یہ حضور کی عظیم نورانیت کی دلیل ہے۔ اور رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور۔ دب گیا کو نظر سبحان اللہ۔ ہم کسی اور کی بات کیوں مانیں، ہم قرآن کی بات مانیں گے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، کہ میں نے تمہاری طرف اپنے شانوں والے نور کو بھیج دیا ہے۔ جب رب اپنے حبیب کو نور کہہ رہا ہو تو کسی اور کی بات کو کیوں مانا جائے گا؟ کیونکہ نبی نو رب نور کیا،
تے کوئی نہیں حضور جیا نبی نو رب نور گیا تے کوئی نہیں حضور جیا دایاں ہاتھ اٹھا کے ایسے کر کے مل کر پڑھنا ہے نبی نو رب نور گیا تے کوئی نہیں حضور جیا نبی نو رب نور گیا تے کوئی نہیں آپ نے پہلے حاضری لگوا لی ہے لیکن پھر بھی آپ دوبارہ حاضری لگوائیں اور سامنے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں سب مل کر ذرا پڑھ لیں نبی نو رب نور گیا تے کوئی نہیں حضور جیا اچھا سارے ہاتھ نہ اٹھائیں وہ ہاتھ اٹھا کے پڑھیں جو مانتا ہے کہ کوئی نہیں حضور جیا نبی نو رب نور گیا تے کوئی نہیں حضور جیا نبی نو رب نور گیا تے کوئی نہیں حضور جیا کیونکہ انگلاں چوں میرے آقا چشمے چلائے نے انگلاں چوں میرے آقا چشمے چلائے نے مٹھی وچ کنکرانوں کلمے پڑھائے نے مٹھی وچ کنکرانوں کلمے پڑھائے نے تے او دے ہتھ ید اللہ تے او دے ہتھ ید اللہ تے نالے رخ وجہ اللہ او سینہ ہے علم نشرا تے کوئی نہیں حضور جیا او سینہ ہے علم نشرا تے کوئی نہیں حضور جیا نبی نو رب نور گیا تے کوئی نہیں حضور جیا نبی نو رب نور گیا تے کوئی نہیں حضور جیا جزاک اللہ خیرہ حضرت ذکار عزیز سامعین اور عزیز طلباء کرام سر وسیم نے حکم دیا تھا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ سوالات جو کیے جاتے ہیں اس حوالے سے کچھ جو ہے وہ ارشاد فرما دیں تو ویسے تو یہ اختلاف ہوتے ہیں کہ میلاد منانا جائز ہے یا ناجائز ہے وغیرہ وغیرہ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری طرف اپنا آخری اور عظمتوں اور شانوں والا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے لہٰذا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا حضور کا امتی کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے دلیل کے پیچھے نہیں اگرچہ دلائل موجود ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے حضور کے میلاد کی محفل سجانے کے لیے ہمیں دلیل کے بغیر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے کا دل چاہتا ہے اور حضور ہیں ہی اس شان کے لائق آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کیا جائے اور یہ پوری محفل پاک ہوئی اول سے لے کر آخر تک ابتدا کس چیز سے ہوئی تھی تلاوت سے اس کے بعد کیا ہوا نعت شریف اس کے بعد کیا ہوا سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی تھا حضور کی ہی شانیں تھیں تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کرنا صحابہ کا طریقہ نہیں ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی نعت سنانا چاہتا ہوں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کے صحابی عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی نعت آپ کو سنانا چاہتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی ایسے نعت نہیں سنانی دیکھیں پنجاب کالج نے آپ کے لیے پورا اہتمام کیا ہے اساتذہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو اوپر بٹھایا ہے کیوں بٹھایا ہے یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حسان بن ثابت نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی نعت سنانا چاہتا ہوں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں آپ کے گن گنگنانا چاہتا ہوں تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسان پھر ایسے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ممبر سجایا اور حضرت حسان بن ثابت کو اپنے ممبر پر بٹھایا
اور فرمایا تو میرے ممبر پر بیٹھ کر میری عظمت و شان کو بیان فرما، میرے ممبر پر بیٹھ کر نعت پڑھ۔ اور حضرت حسان بن ثابت نے پھر کیا پڑھا؟ آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ جیسا سونا تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ جیسا حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین میں دیکھتا کیسے؟ آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے رب آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کو تخلیق فرماتا رہا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ پوچھ کے بناتا رہا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ کیونکہ مصور نے بھی ایسی حد کر سی دیتی، مصور نے بھی ایسی حد کر سی دیتی، بڑی ریت دے نال تصویر کھچی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ سبحان اللہ، کیونکہ عہدہ لہجہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کیونکہ عہدہ لہجہ خوشبوئے رشک غلابے، سراج منیر رسالت معابے، تے خدا بولیا ناصرونوں بنا کے، نہ میرا جوابے نہ تیرا جوابے۔ حضرات وقار، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے۔ انہی کلمات کے اوپر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کے عشق و محبت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔